ذرا سوچئے، کیا ہو اگر صحت کا مطلب صرف بیماری کا علاج نہ ہو بلکہ اپنے اندر ایک خاص توازن تلاش کرنا ہو؟ آج ہم طب یونانی کی دنیا کا سفر کرنے والے ہیں، علاج کا ایک ایسا قدیم نظام جو آپ دیکھیں ہمارے جدید دور میں آج بھی زندہ ہے۔ اور یہ صرف دواؤں کا نظام نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا ایک فلسفہ ہے جو جسم کے قدرتی توازن کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ کتنا اہم ہے؟ تو سنیے، عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں 79% آبادی، 79%، اتنی بڑی آبادی آج بھی اپنی صحت کی ضروریات کے لیے طب یونانی پر انحصار کرتی ہے۔ یہ نمبر خود ایک پوری کہانی سنا رہا ہے کہ یہ نظام کتنا مقبول اور مؤثر ہے۔ اچھا، تو اس کا نام یونانی کیوں ہے؟ یہ لفظ اصل میں عربی سے آیا ہے جس کا مطلب ہے یونان کا، اور یہ ہمیں سیدھا اس کی جڑوں تک لے جاتا ہے، یعنی قدیم یونان اور طب کے بانی بقراط کے فلسفے تک۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا نظام جس نے وقت اور سلطنتوں کا سفر طے کر کے ہم تک رسائی حاصل کی۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم اپنی تحقیق شروع کریں گے یہ جان کر کہ یہ قدیم نظام آج کے دور میں کیسے زندہ ہے۔ پھر ہم اس کے بنیادی فلسفے یعنی 4 اخلاق کے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم تاریخ میں اس کے سفر کا پیچھا کریں گے، سمجھیں گے کہ یہ جسمانی توازن کیسے بحال کرتا ہے، اور آخر میں اس کے مستقبل پر ایک نظر ڈالیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، طب یونانی صرف تاریخ کی کتابوں کی زینت نہیں ہے، یہ ایک زندہ اور متحرک نظام ہے جو آج بھی لاکھوں لوگوں کی صحت کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، ہمیں اس کی بنیادوں کو جاننا ہوگا۔ اب ہم ان بنیادی تصورات کو سمجھیں گے جو طب یونانی کی روح ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے۔ طب یونانی کا دل ایک منطقی سلسلے پر دھڑکتا ہے۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے 4 بنیادی عناصر یعنی ارکان سے۔ یہ عناصر مل کر جسم کے 4 اہم سیال یعنی اخلاط بناتے ہیں۔ یہی اخلاط مل کر کسی شخص کے مزاج کا تعین کرتے ہیں، اور آخر میں ان اخلاط کا توازن ہی صحت ہے، جبکہ ان کا عدم توازن بیماری کو جنم دیتا ہے۔ سیدھا سادہ حساب ہے۔ ان بنیادی عناصر کو اس طرح سوچیں۔ آگ جو گرم اور خشک ہے ہمارے جسم کی توانائی کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہوا جو گرم اور تر ہے جسم میں موجود گیسوں کی مانند ہے۔ پانی جو سرد اور تر ہے ہمارے جسمانی سیال ہیں، اور زمین جو سرد اور خشک ہے ٹھوس مادے ہیں۔ یہ جسم کو سمجھنے کا ایک قدیم لیکن بہت منطقی فریم ورک ہے۔ یہی 4 عناصر جسم کے 4 اہم سیال یا اخلاط بناتے ہیں۔ خون یعنی دم گرم اور تر ہے جو دموی مزاج کو جنم دیتا ہے۔ بلغم سرد اور تر، بلغمی مزاج سے جڑا ہے۔ صفرا گرم اور خشک، صفراوی مزاج کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور سودا جو سرد اور خشک ہے، سوداوی مزاج کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک میں ان اخلاط کا ایک منفرد امتزاج ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں مزاج کے مرکزی تصور تک لے آتی ہے۔ اب یہ مزاج کیا ہے؟ اسے کسی بھی انسان کی ذاتی اور منفرد ساخت سمجھیں۔ طب یونانی کا ماننا ہے کہ ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے، اور اس کا علاج بھی اسی انفرادیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحت کیا ہے؟ صحت ہے اس مزاج کا کامل توازن، اور بیماری تب ہوتی ہے جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ علم قدیم یونان سے نکل کر پوری دنیا میں کیسے پھیلا؟ اس کا سفر خود اس نظام کی طرح ہی بہت وسیع اور دلچسپ ہے۔ آئیے ذرا اس کے قدموں کے نشانات پر چلتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 400 قبل مسیح میں یونان سے۔ وہاں سے یہ علم رومی اور فارسی سلطنتوں میں پہنچا، جہاں اسے مزید نکھارا اور بہتر بنایا گیا۔ اس کا سنہری دور آیا عرب دنیا میں، خاص طور پر بغداد کے مشہور بیت الحکمہ میں، جو اس وقت علم اور دانش کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ اور آخرکار 14ویں صدی میں یہ بر صغیر پاک و ہند پہنچا، جہاں یہ آج بھی پھل پھول رہا ہے۔ اس سفر میں ابن سینا جیسی شخصیات نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی کتاب القانون فی الطب صدیوں تک مغربی طب کی بنیاد بنی رہی۔ ذرا اس کے اثرات کا تصور کریں۔ ایک کتاب نے صدیوں تک مغربی طب کی تشکیل کی۔ یہ ہے اس علم کی میراث۔ جب طب یونانی بر صغیر پہنچا تو وہاں وہ اکیلا نہیں تھا۔ اگر ہم اس کا موازنہ آیوروید اور سدھا جیسے دوسرے روایتی نظاموں سے کریں تو ایک مشترکہ دھاگا نظر آتا ہے، توازن پر زور۔ لیکن ان کے مخصوص تصورات جیسے اخلاط بمقابلہ دوش مختلف ہیں۔ ان کی دواؤں کی بنیاد بھی الگ ہے، حالانکہ یونانی اور آیوروید دونوں ہی زیادہ تر پودوں پر انحصار کرتے ہیں۔
تو ایک یونانی طبیب یا حکیم اس بگڑے ہوئے توازن کو عملی طور پر بحال کیسے کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ تشخیص اور علاج کا عمل حقیقت میں کیسا نظر آتا ہے۔ علاج کا بنیادی اصول بہت خوبصورت اور سادہ ہے۔ علاج بالضد۔ اس کا مطلب ہے کہ بیماری کی خصوصیات کا مقابلہ مخالف خصوصیات سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیماری جسم میں گرمی بڑھنے کی وجہ سے ہے، جیسے بخار یا سوجن، تو اس کا علاج سرد تاثیر والی دواؤں اور غذاؤں سے کیا جائے گا۔ علاج 4 اہم ستونوں پر قائم ہے جو ایک بتدریج طریقہ کار ہے۔ یہ ہمیشہ سب سے آسان طریقے سے شروع ہوتا ہے، علاج بالغذا۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو حکیم علاج بالدوا یعنی جڑی بوٹیوں کی دواؤں کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد علاج بالتدبیر کا مرحلہ آتا ہے جس میں مساج اور حجامہ جیسے جسمانی علاج شامل ہیں، اور صرف انتہائی غیر معمولی معاملات میں آخری حل کے طور پر علاج بالید یعنی سرجری کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تشخیص خود ایک فن ہے۔ روایتی طور پر ایک ماہر حکیم صرف نبض پڑھ کر جسم کے اندرونی حالات کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے سیکھنے میں سالوں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیشاب اور پاخانے کا معائنہ بھی تشخیص کے لیے اہم سراغ فراہم کرتا ہے۔ یہ فلو چارٹ ہر چیز کو خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بنیادی تصورات تاریخ کے سفر سے گزر کر علاج کے طریقوں تک پہنچتے ہیں اور ایک مکمل مربوط نظام تشکیل دیتے ہیں۔ یہ واقعی اس قدیم سائنس کی نفاست اور گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہماری تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں طب یونانی کا مستقبل کیا ہے؟ آئیے اپنی گفتگو کا اختتام ان چیلنجز اور مواقع پر نظر ڈال کر کرتے ہیں جو اس کے سامنے ہیں۔ عالمی سطح پر قبولیت حاصل کرنے کے لیے اس نظام کو جدید دور سے ایک پل بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں دواؤں والے پودوں کا تحفظ، نبض شناسی جیسے فنون کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنا، شوگر فری ادویات تیار کرنا اور سب سے اہم کلینکل ٹرائلز کے ذریعے اس کی افادیت اور حفاظت کے سائنسی ثبوت فراہم کرنا شامل ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ آج جب ہم پرسنلائزڈ میڈیسن کی اتنی بات کرتے ہیں، یعنی ہر فرد کے لیے الگ علاج، تو سوچئے ہم ذاتی مزاج کی اس قدیم سائنس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ شاید صحت کا مستقبل اسی پرانی حکمت کو نئے سرے سے سمجھنے میں چھپا ہے، وہ حکمت جو ہمارے بزرگ ہمیشہ سے جانتے تھے۔